کرائم منسٹر میاں شہباز شریف اور ان کے جرائم منسٹر سمیت کئی لوگوں کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے۔ نوزائیدہ اور امپورٹڈ حکومت کی اس پالیسی سے 3000 لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ صرف اپنے 100-150 لوگوں کو پاکستان میں آنے اور پاکستان سے جانے کی اجازت دینے کے لیے کئی اور انتہائی سنگین جرائم میں ملوث لوگوں کو بھی یہ اجازت دے دی گئی ہے۔ ابھی تو اس سازش کی بنیاد پر سامنے آنے والی حکومت نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہا گیا، عمران فساد پھیلانے کی تیاری کر رہا ہے، ریاست کو فتنے کی طرح ان سے نمٹنا ہوگا۔ ریاست عموماً فوج کو سمجھا جاتا ہے اور وہ فوج کو کہہ رہی ہیں، اور فوج کو کس کو کہہ رہی ہیں؟ فوج کے سربراہ کو کہہ رہی ہیں، اور بعید نہیں کہ فوج کا آج جو سربراہ ہے وہ مریم نواز شریف کی اسی طرح ڈکٹیشن مان لے جس طرح سے اس کے ابا کی ڈکٹیشن مانی گئی ہے۔ وہ عمران خان کو فتنہ کہہ رہی ہیں اور خود بھی ہو سکتا ہے کہ فتنہ پرور ہوں۔ محترمہ کے فتنوں کی گونج پاکستان سے لے کر لندن اور کہیں دور دور تک عرب ممالک تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ عمران خان کی طرف سے بار بار میر جعفر اور میر صادق کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ان کا اشارہ امریکہ کی سازش کی طرف ہے جو ایک لیٹر کے ذریعے سامنے آئی، جس کو یہی حکومت اور ہماری فوج کے ترجمان کہہ چکے ہیں کہ یہ لیٹر مداخلت ضرور ہے پاکستان میں لیکن سازش نہیں ہے۔ اسی مداخلت کی بنا پر میاں شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنائے گئے، امپورٹڈ حکومت پاکستان میں مسلط کر دی گئی۔ عمران خان کی طرف سے خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والے مہروں کو، جن میں آصف علی زرداری ہیں، میاں شہباز شریف ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کو میر جعفر اور میر صادق کہا جا رہا ہے۔ ہم میر جعفر اور میر صادق کی زیادہ تاریخ میں نہیں جاتے۔ ان دونوں کی طرف سے اپنے قوم اور وطن کے ساتھ غداری کی گئی تھی، منافقت کی گئی تھی، اور یہ دونوں وطن فروش ثابت ہوئے تھے جنہوں نے غیروں کی سازش اور مداخلت کا حصہ بن کر غداروں کی فہرست میں سب سے اوپر اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ میر جعفر اور میر صادق نے کس طرح سے سازش کی ہوگی، وہ صرف دو ہی نہیں تھے، ان کے نیچے کئی جنگجو تھے جنہوں نے اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ان دونوں کا ساتھ دیا تھا۔ یہ دونوں سامراج کے مہرے تھے۔ اسی طریقے سے عمران خان جن لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دے رہے ہیں، یہ دراصل جنگجو ہیں جنہوں نے اس سازش کو کامیاب بنایا ہے جو سامراج کی طرف سے کی گئی۔ پھر میر جعفر اور میر صادق کون ہیں؟ وہ دو ہی کردار ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کی اعلیٰ ترین مسندوں پر اب بھی براجمان ہیں۔ شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور اس قبیل کے دیگر لوگ تو ان کے جنگجو ہیں۔ میر جعفر اور میر صادق کا بھیانک انجام ہوا تھا۔ انہوں نے جو کچھ اپنی قوم اور وطن کے ساتھ کیا، اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی اس سے رجوع نہیں کیا تھا۔ وہ خدا سے معافی مانگ سکتے تھے، وہ اپنی قوم سے معافی مانگ سکتے تھے۔ خدا سے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہو، یہ خدا اور ان کے مابین معاملہ تھا، لیکن اپنی قوم سے انہوں نے معافی نہیں مانگی اور اپنے کیے پر کبھی ندامت کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن آج کے جو پاکستان میں میر جعفر اور میر صادق ہیں، ان کے پاس نہ صرف قوم اور اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگتے ہوں گے یا مانگ لیں گے۔ قوم سے معافی مانگتے ہوئے ان کو شرم آتی ہوگی، لیکن اب بھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو سدھار سکتے ہیں، انڈو کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے بقول ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے فوری طور پر پاکستان میں نئے انتخابات کروا دیے جائیں۔ ناظرین، ہمارا ادارہ قطعی طور پر دو اداروں کی طرف نہیں ہے، دو شخصیات کی طرف ہے جن کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ آسانی سے میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے جان چھڑا سکتے ہیں۔